دیکھیے اگر گفتگو میر انیس کے حوالے سے کی جائے تو چند باتوں کو پہلے ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھی جائے کہ انیس کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو فوری طور پر پہلے تاثر ذہن میں قائم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مذہبی حوالے سے ایک تخلیقی شخصیت کو گفتگو کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پہلے پس پردہ کرنا پڑے گا، کیونکہ انیس کا جہاں تذکرہ آتی یہ خیال آتا ہے کہ وہ ایک مذہب کے شاعر ہیں، یہ مذہب ان کا مطلب فکری حوالہ ہے۔ یہیں سے شاعر کے بارے میں ایک محدود تصور قائم ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی شاعر تو وہ ہے جو کہ پوری ارض و سما جس کا موضوع ہوتے ہیں، کائنات جس کا موضوع ہوتی ہے، وہ پوری انسانیت پہ گفتگو کرتا ہے۔ اور میر انیس تو ظاہر ہے کہ جیسا لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو ایک فرقے کے شاعر ہے، یہ بھی ان کے بارے میں کہا گیا۔ تو اس مختصر گفتگو میں ہم چند انہی باتوں کو سامنے رکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر میر انیس محض ایک مذہب کے شاعر ہیں، ایک اسلام ان کا موضوع ہے، اس میں بھی وہ ایک واقعے کو اپنا مطلب ایک ٹاپک بناتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اردو کے عظیم شاعروں میں کیوں شمار کرتے ہیں؟ ہم مرثی کے اور شاعروں کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح میر انیس کو کرتے ہیں، جیسے کہ اردو کے تمام بڑے نقاد جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں، قطع نظر اس کے کسی بھی نقطۂ نگاہ کو پیش کرتے ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ اردو میں 4 شاعر عظیم ہیں۔ ایک میر تقی میر کا نام آتا ہے، پھر مرزا غالب کا نام آتا ہے، پھر میر انیس کو لیتے ہیں، اور پھر علامہ اقبال کو۔ تو یہیں سے ایک بات شروع ہوتی ہے کہ جب اردو کی تمام تنقید جو ہے، اردو کے تمام بڑے نقاد وہ نقاد جو عالمی ادب کو پیش نظر رکھ کے بات کرتے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ انیس جو ہے وہ عظیم شاعروں کو سب میں ہے۔ یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہم ایک شاعر کو جس کا حوالہ مذہب ہے، جس کا حوالہ ایک واقعہ کربلا ہے، اور آج کی دنیا کی تنگ نظری کو اگر سامنے رکھیں تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ وہ ایک شیعہ نقطہ نگاہ کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہی بڑی ہمارے لیے ایک چونکانے والی بات ہے کہ انیس ان تمام باتوں کے باوجود عظیم شاعروں کے صف میں ہے۔ کیوں ہے؟ یہی انیس کا ٹریبیوٹ ہے، یہی انیس کا جواب ہے کہ آخر وہ چند باتیں کیا انتہائی اہم نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ اردو شاعری جو ہے، شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے، تو کسی اسکالر نے کہا قرآن کا ٹاپک تو انسان ہے۔ تو دیکھیے وہ تمام انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بڑی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب انسان پہ لکھا جائے گا تو انسان کی فکر ہوگی، انسان کے مسائل ہوں گے، انسان کی گفتگو ہوگی، اور پھر یہ ہوتے ہوتے انسان کائنات خدا کا ایک بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دنیا کے بڑے دانشور جو ہیں، پیغمبر بہت بڑے پیغمبر ہوں، آئمہ ہوں، کیونکہ گفتگو ان سے بارے میں۔ آپ احادیث نبوی کا خاصہ دیکھ لیجیے، حدیث ہمیں یہ تھوڑی بتاتی ہے کہ پیٹرول کیسے پیدا ہوگا یا ہم مکانات کی تعمیر کیسے کریں گے، وہ تو انسان موضوع بناتی ہے، ہوگا تو موضوع بنے گا تو کائنات خود موضوع بنے گی۔ تو انیس کا موضوع کہتے ہیں شاعر جو ہیں وہ محبت کو لکھتے ہیں، محبوب ان کا وہ ہے، تو یہ محدود ٹاپک ہے۔ لیکن دنیا کے عظیم شاعر جو ہوتے ہیں وہ انسان کو موضوع بناتے ہیں۔ ایک سوال نے محبت کو لکھا ہے، تو کیا انسان کا مسئلہ صرف یہ ایک محدود سی محبت ہے؟ نہیں، انسان کا موضوع جو ہے پوری کائنات ہے، پورا انسانی رشتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غزل محبوب کو لکھتی ہے، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شاعر حساس ہوتے ہیں اور ان کا دل ہر چیز کے لیے دھڑکتا ہے، وہ چڑیوں کی آواز سے لے کے اور پھولوں کی مہک سے لے کے ہر چیز کو لکھتے ہیں۔ شاعروں نے لکھا ہے، مطلب اقبال کی نظم جملوں کے اوپر، تو شاعر تو ہر چیز کو لکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر شاعری محبوب کو لکھتی ہے اور انسان کو لکھتی ہے، تو یہ بتائیے کہ اور انسان کہاں ہے؟ میری ماں کہاں ہے شاعری میں؟ میری بہن کہاں ہے پوئٹری میں؟ میرے بھائی کہاں چلے گئے شاعری میں؟ میرے دوست کہاں چلے گئے؟ بڑے انسانی رشتے ہیں یہ، پوری زندگی ہماری اس سے تعمیر ہوئی ہے۔ انیس اردو کا نہیں، پوری عالم انسانیت کا پہلا شاعر ہے جس نے خاندان کو اور رشتوں کو موضوع بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے، وہ اردو شاعری میں کہیں نظر نہیں آتا۔ مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، مجھے اپنے نواسے سے، پوتے سے، مجھے اپنی مطلب یہ کہ ہمشیرہ نسبتی جو ہے اس سے مجھے محبت ہے۔ اردو کا نہیں، انسانیت کا پیدا شاعر ہے جس نے یہ سوچا کہ کیونکہ واقعہ کربلا اس کے پیچھے موجود ہے، تو اس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی رشتوں کو شاعری بنایا۔